اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے چھٹا لیکچر شروع کیا تھا کل، تو اس میں اس کا عنوان تھا ادراک اور وجدان۔ تو یہ ادراک کیا ہے، وجدان کیا ہے؟ ابھی وجدان اور ادراک کی نوبت نہیں آئی تھی، تو ادراک پہ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سارا کیا نظام ہے۔ تو حضور مرشد کریم نے یہ بات فرمائی اور واشگاف فرمائی کہ ایک ذات ہے، پھر اس ذات کا ایک عکس ہے، اس ذات کے عکس کو علم واجب کہا ہے اور اسی کو علم القلم کہا ہے۔ یہ پیج نمبر 59 پہ دیکھیں تو یہ بالکل چھوٹا سا 4 سطری ایک ٹیبل بنا ہوا ہے۔ پھر یہ علم القلم کا بھی آگے ایک عکس پڑ رہا ہے، اس کو علم وحدت کہا گیا ہے اور اسی کا نام لوح محفوظ ہے۔ پھر یہ لوح محفوظ جو ہے، اس کا ایک عکس پڑتا ہے عالم تمثال جسے کہا گیا، اسی کو برزخ کہا گیا۔ یہ دیکھیں تو یہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے مظاہراتی دنیا سے پہلے ایک پردہ سا ہے جس کو عالم تمثال کا یا برزخ کا ہے، پھر اس کا ایک عکس جو ہے اس کا نام ہے عالم ناسوت۔ یہ ایک ترتیب اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں تو یہ کلیئر ہوتی چلی جائے گی باتیں جو مرشد کریم بتا رہے ہیں اور جو وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو آج ہم پیج نمبر 60 سے شروع کریں گے۔ اس ذیلی ہیڈنگ کا یا سرخی کا عنوان ہے 11,000 اسماء۔ اب بعض جگہوں پہ آپ کو 11,500 لکھا نظر آئے گا اور بعض جگہ 11,000 ہی لکھا نظر آئے گا، تو اس میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے، وہ ایک ایگریگیٹ ایک ہلکا سا ایک وہ بتایا گیا ہے، مطلب کہ ایک اندازہ دیا گیا ہے۔ اصل میں کتنی ہے یہ ایک اللہ ہی جانتا ہے۔ اب 11,000 اسماء ثابتہ، یہ خفی اور اخفا کی یکجائی کا نام، اسی کا نام ہے علم القلم۔ ثابتہ جو کہ خفی اور اخفا سے بنا ہے، اس کی یکجائی کا نام، یعنی اگر آپ اسے اکٹھا پڑھ سکیں، اکٹھا سمجھ سکیں، تو اسی کا نام ہے علم القلم۔ اب لوح محفوظ میں جو کچھ نوری تحریر میں نقش ہے، لوح محفوظ، یہاں سے واضح ہو گیا نا کہ یہ ایک الگ چیز ہے، اور علم القلم وہ جو نقش ہے اس کے اوپر، اس کو کہا جا رہا ہے۔ اب لوح محفوظ یعنی کہ حافظے میں، محفوظ کا لفظ حفظ سے ہے، یعنی کوئی چیز حفظ کرنا، یاد رکھنا، کسی جگہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ نوری تحریر میں نقش ہے، یعنی وہ نوری تحریر ہے، وہ کوئی قلم یا سیاہی کی تحریر نہیں ہے، اس کا نام جو نقش ہے، اس نقش کا کوئی مفہوم ہے، اس نقش کا کوئی معنی ہے، کوئی اس کے میننگ ہے، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ علم القلم ہے۔ اب علم القلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اسماء الہیہ ہے، یعنی اللہ کے جتنے نام، اب 11,500 اسماء، اور دوسرا حصہ حروف مقطعات ہیں، جیسے قرآن پاک میں الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد ہے۔ اب دیکھیے، ایک تشریح تو آگے حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کی سہولت کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ جب یہ بہت شروع میں جب ان یعنی کہ لوح قلم ہم پڑھ رہے تھے، تو میں بہت زیادہ اس تلاش میں ہو گیا کہ یہ 11,000 اسماء کہاں ہیں، وہ ایک تلاش چل پڑی۔ تو ہوا یہ کہ
بچوں کو میں اس وقت پڑھا رہا تھا، تو ایک دن میں نے بچوں کے سامنے یہ جملہ کہا، تو ایک بچہ بولا کہ سر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہی ہوئے نا. آپ یقین مانیں کہ میں اتنا حیران ہوا کہ اللہ رب کریم نے ایک بچے کے منہ سے کہلوا دیا جو بات میں سمجھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں ہم اردو میں صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کو، اور یہاں پہ ہم وہ نام ڈھونڈ رہے تھے. حالانکہ کیا کہا گیا کہ تقریباً ایک زبان میں اگر ہم اندازہ کریں تو اگر اس کے وربز اور ناؤنز کو نکال دیا جائے تو ڈکشنری میں تقریباً اتنے ہی لفظ بنتے ہیں جو ایڈجیکٹیوز ہیں. تو گویا یہ ایڈجیکٹیوز کی بات ہو رہی ہے، اسی کو صفات کہا گیا ہے. صفات کہہ رہے ہیں نا، صاف کہہ رہے ہیں، انگریزی میں اسی صفت کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. لیکن ہم نے اس ایڈجیکٹیو کو پتہ نہیں کیا مشکل طرزوں میں بنا دیا. بھئی صفت کہتے ہی ایڈجیکٹیو کو ہے. تو اگر ہم اسے یہاں پہ صفت لیں کہ کیونکہ اسما کس کے ہیں؟ اللہ کی صفات کے. تو آگے دیکھیں تو یہ اس کے دو حصے ہیں، علم الاسماء کے دو حصے ہیں. ایک اسماء الہیہ ہیں، علم القلم کے دو حصے ہیں، ایک اسماء الہیہ اور دوسرا حروف مقطعات. اب یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ ابھی تو میں نے صرف یہ اسماء الہیہ اس کی وضاحت عرض کی کہ یہ ایڈجیکٹیوز کو کہتے ہیں. اسماء الہیہ صاف دیکھیں نا، لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا. یعنی یہ وہ ساری صفات جو کہ جن کی ملاوٹ سے یا جن کی تخلیق سے یا جن کے خلط ملط ہونے سے کوئی چیزیں بنی. آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ کالی ہے، یہ ٹھوس ہے. یہ ساری اس کی پراپرٹیز جو ہم گن رہے ہیں یہ اس کے ایڈجیکٹیوز ہیں. تو یہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی صفات کا اظہار ہے. تو اسماء الہیہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے. یہ لفظ تخلیق، خلق کی ہے. ہم اس بات کی وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ تمام تخلیقی فارمولے اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ کی صفات جو کائنات کی تخلیق کی اصل ہیں تقریباً 11,000 ہیں. دیکھیں نا یہاں لفظ تقریباً آ گیا، تقریباً 11,000 ہیں. یہ 11,000 صفات ایک فرد میں مجتمع ہو سکتی ہیں، جمع ہو سکتی ہیں. اور یہ 11,000 نوعیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ہر اسم پوری کسی نوع کو بھی کمانڈ کر سکتا ہے. اور ایک ہی فرد میں یہ سارے نام یعنی ان کی صفات جو ہیں جمع ہو سکتی ہیں، مجتمع ہو سکتی ہیں. ان صفات کو پھر آگے سمجھانے لگے ہیں. اب اس کے ذرا یہ اسماء الہیہ کے 3 درجے یا صفات کے 3 درجے حضور فرما رہے ہیں کہ ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا درجہ اس کا نام رکھا ہے اسماء اطلاقیہ، دوسرا درجہ اسماء عینیہ اور تیسرا درجہ ہے اسماء کونیہ. اب یہ صرف نام بتا کے تو آگے اس کی تشریح کہیں اور آئے گی. اس وقت صرف آپ کو میں مختصر تعارفی طور پر تاکہ آپ کو یہ اسماء اطلاقیہ یہ لفظ مطلق سنا ہوگا آپ نے، ایبسولوٹ، یعنی جہاں پہ ایک اسم کی پوری معنویت صرف اللہ کو خود معلوم ہے. یہ ہے اسم کا وہ درجہ جو صرف اللہ کے اپنے علم میں، اسے اسماء اطلاقیہ کہتے ہیں. اور عینیہ، عین کہتے ہیں جب وہ نظر آنے لگے، یعنی ایک سیڑھی نیچے اتر آیا. اور اسی سے آپ نے عیان پڑھا ہے، فکر جب اس میں شامل ہو جائے. اور اسماء کونیہ کن سے ہے، یعنی جب کوئی اسم یعنی اللہ کی کوئی صفت جب
کن کے درجے پر پہنچ کر تو مظہر بننے لگتی ہے، اس درجے کا نام ہے اسماء کونیہ۔ اب یہاں پہ اس کی تشریح حضور نے نہیں کی، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں، وہ یہ بعد میں شاید کرتے ہیں، ورنہ یہ لوح قلم میں یہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو روح کی تشریح میں نسمہ کا تذکرہ کیا گیا۔ نسمہ کے 3 اصطلاحی نام ہیں۔ نسمہ کا تذکرہ ہوا، نسمہ کسے کہتے ہیں، تو وہ اب اس کو واضح کرنے لگے کہ نسمہ مرکب، نسمہ مفرد اور نسمہ مطلق، یہ اطلاق مطلق جہاں چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے اسی سے وہ اسماء اطلاقیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ اس لیے واضح کر دیا۔ نسمہ مرکب، یہ جو پہلا نام لیا ہے، نسمہ مرکب، نسمہ مفرد اور نسمہ مطلق، یہ اصل میں وہی 3 درجے ہیں، روح کے روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی۔ نسمہ مرکب اصل میں روح حیوانی ہے، یہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ نسمہ مرکب نفس اور قلب کے 2 لطیفوں سے مرکب ہے، یعنی یہ روح حیوانی 2 لطائف سے ہے، یہ پیچھے وہ رنگین چارٹ میں بھی تھا، جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ اب نسمہ مفرد، اس کا قیام جو ہے وہ سر اور روح کے لطیفوں پر ہے، جس کو روح انسانی کہا جاتا ہے۔ اب نسمہ مطلق یہ خفی اور اخفا کے دائروں پر قائم ہے، جس کو روح اعظم کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مزید تشریح اس طرح سے ہے کہ قلب اور نفس سے ترتیب پانے والا نسمہ مرکب روح حیوانی جویہ ہے، اور روح اور سر کا اجتماعی نام عین یا عیان ہے، عین کی جمع عیان ہے۔ تو خفی اور اخفا کا اجتماعی نام ثابتہ یا روح اعظم ہے۔ تو ریکارڈ اور روشنی کا نام جس میں اس ریکارڈ کو پڑھا جاتا ہے اسی کا نام ہے تدلی۔ اب یہ لفظ تدلی لفظی طور پہ سورہ نجم میں استعمال ہوا ہے، ثم فتدلی، یعنی اور وہ جھکا، جب گویا اللہ کی صفات تخلیق کی طرف مائل ہوئیں، انکلائن کیا انہوں نے، وہ نیچے کو متوجہ ہوئی یا جھکی، تو یہ ریکارڈ جس روشنی میں پڑھا جاتا ہے اس کا نام ہے تدلی۔ شب معراج میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کا جہاں تذکرہ ہے وہاں اسی تدلی کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کا سفر اختیار کیا تو روح اعظم کے دونوں لطائف اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ بیدار اور متحرک تھے۔ دیکھیں یہ راز بتا دیا کہ معراج کیا تھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روح اعظم کے درجے پہ یہ دونوں لطائف اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، پوری توانائی یعنی فل چارج، بیدار بھی تھے اور متحرک بھی تھے، یعنی انرجی کا معیار ایک لیول ہوتا ہے، پھر آگے اس کی بیداری، پھر اس کی حرکت، تو یہ 3 چیزیں ہیں، تو یہ تینوں وہاں پوری تھیں۔ پیدائش، عروج و زوال کی تمام مصلحتیں اسی تدلی میں مندرج ہیں۔ کسی بھی چیز کے، کسی بھی انسان کے، کسی بھی نوع کے، کسی بھی قوم کے، کسی بھی افراد کے گروہ کی پیدائش، پھر اس کو کیسے عروج دینا ہے، کیسے اس کا زوال ہونا ہے، وہ ساری مصلحتیں اسی تدلی میں مندرج ہیں، یعنی درج ہیں۔ تدلی کا علم رکھنے والا انسان، تدلی کا علم رکھنے والے کسی انسان پر جب روح اعظم کی روشنیاں منکشف ہو جاتی ہیں تو ہر ذرے کی روح سامنے آ جاتی۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے لیے ٹارگٹ کیا سیٹ کیے گئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہماری ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہم روح حیوانی سے رائز کر کے روح انسانی تک آئیں اور پھر وہاں سے رائز کر کے روح اعظم تک جائیں. تو یہ فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم کہ ہمیں یہ پتہ ہو، ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں کہ ہمیں روح اعظم تک رسائی حاصل کرنی ہے. یعنی اپنے ذہن کو اتنا بڑا کرنا ہے کہ ہم روح اعظم کو نہ صرف سمجھ سکیں، جان سکیں، بلکہ اس کے تابع ہو کر کام کر سکیں. روح اعظم کی روشنیاں منکشف ہو جاتی ہیں تو ہر ذرے کی روح سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ ساری کائنات کا ریکارڈ وہیں پہ موجود ہے، اور بندہ ازل سے ابد تک کے تمام واقعات کی روشنیوں کا مطالعہ کر لیتا ہے. یاد رکھیں یہاں پہ کیا فرمایا؟ واقعات کی روشنیاں، وہ روشنیاں جن سے یہ واقعات بنتے ہیں ازل سے ابد تک، یعنی ذہن کی وسعت کا یہ عالم ہو جاتا ہے. اب روشنیوں سے مراد کیا ہے؟ روشنیوں سے مراد وہ تمام واقعات ہیں جو ازل سے شروع ہو کر ابد تک واقع ہوں گے. تدلہ دو نقطوں سے مرکب ہے، یعنی یہ کمپاؤنڈڈ ہے. تدلہ کے دو نقطے ہیں، یعنی ایک اوپر ایک نیچے، اور یہ دو نقطے اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں، مشیت اور علم الہی کی ایک مختصر نویس یا شارٹ فارم ہے. جس طرح ایک چھوٹی سی مائکرو فلم میں پوری ایک کتاب محفوظ کر لی جاتی ہے، اسی طرح کائنات کی پیدائش سے متعلق تمام رموز اور تسخیر کائنات کے تمام فارمولے ان دو نقطوں میں محفوظ ہیں. اب اسماء الہیہ میں پہلا تنزل، یعنی اللہ کی صفات کا پہلا تعارف یہ ہے کہ اللہ بحیثیت علیم کے موجود ہے. اور بحیثیت علیم، علیم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو. اب یہاں پہ ایک فرق سمجھ لیں، علیم کے ذیل میں عرض کر دیتا ہوں. ایک علم سے ایک لفظ ہے عالم، علم جاننے والا، لیکن علیم ہوتا ہے جو علم کو استعمال کرتا ہے. تو بحیثیت علیم کے موجود ہے، اور بحیثیت علیم کے وہ اس طرح موجود ہے کہ اس علم میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے اپنے اس خصوصی علم کو کسی فرد سے روشناس کرایا. یعنی بحیثیت علیم اللہ نے اپنے علم اور اپنی صفات کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. انسان کا ادراک یا بڑی سے بڑی پرواز بھی اللہ کے اس علم کا کسی طرح تصور نہیں کر سکتی. انسان کا ادراک ہو یا اس کی فکر کی بڑی سے بڑی پرواز، وہ اللہ کے اس علم کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں اندازہ کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ بحیثیت علیم کے کیا کچھ جانتا ہے. اللہ کی وہ صفات جو موجودات کو منتقل ہو کر کائنات کے کل پرزے بن گئی ہیں، علم واجب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ علم واجب. اور یہاں پہ پیج نمبر 59 پہ دیکھیں، علم واجب کسے کہا گیا؟ ذات کا عکس. تو علم واجب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے موجودات کو منتقل کر دیا ہے، یعنی اللہ کی ایسی صفات جن کی نسبت موجودات کو حاصل ہے، وہ علم واجب یا علم قلم ہو گیا. اب ایک وہ درجہ ہو گیا جو صرف اللہ کو خود معلوم ہے، اور دوسرا جو کائنات کی موجودات کو منتقل ہوئی صفات کا وہ درجہ جو کائنات میں منتقل ہوا، اسے علم الواجب کہا ہے. اور اللہ کا وہ علم جو اللہ نے موجودات کو منتقل کر دیا،
یعنی اللہ کی ایسی صفات جن کی نسبت موجودات کو حاصل ہے، یعنی جن کی نسبت حاصل ہے، جن کے ساتھ کوئی لنکیج آپ کا قائم ہے، وہ علم واجب کو علم القلم بھی کہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنے ذہن میں موجود پروگرام کو اپنی مرضی سے الگ کیا اور اس کا مظاہرہ ہوا تو اس حالت کا نام تنزل اول ہے۔ یعنی جب اللہ نے اپنے ذہن میں موجود پروگرام کو اپنی مرضی سے الگ کیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو اس کا مظاہرہ ہوا، یعنی اس پروگرام کا، تو اس حالت کا نام، یعنی کہ جب وہ پروگرام ظاہر ہونے لگا تو اس کا نام تنزل اول رکھا۔ اب یہ تنزل اول کے اسرار و رموز اور تنزل اول میں کائناتی تخلیقی فارمولے ہیں۔ یہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں پوری کائنات کو جو اللہ نے صفات منتقل کی، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں سارے کائناتی تخلیقی فارمولے معلوم ہو سکتے ہیں۔ کیا کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، کائنات کی تخلیق میں اللہ کی کیا مشیت ہے، یعنی کیا مشیت کہتے ہیں کہ اس کو کیا اس کی رضا کیا، اس کا عکس ثابتہ میں موجود ہے۔ کس کا؟ یہ جو تنزل اول ہے، یہ جو صفات کا فرسٹ ڈسینٹ ہے وہ ہمارے ثابتہ میں موجود ہے، اور ثابتہ کا ایک رخ اخفا ہے اور دوسرا رخ خفی ہے۔ اب یہ اخفا اوپر کا رخ ہے، جس کو جہاں پہ یہ اس کا عکس پڑ رہا ہے، یعنی علم واجب کا عکس پڑ رہا ہے، اسے اخفا کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے یہاں یہ ڈاٹس دکھائے گئے ہیں، یہ جو لطائف جن کو کہا گیا ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جسم میں نہیں، یہ روح کے نکات ہیں۔ یہ جب روح کے گویا رسائی کے درجات ہیں، تو اس لیے اسے پلیز مادی جسم میں ڈھونڈنے کی صحیح نہ کریں، اس کو سمجھنے پہ زیادہ زور دیں۔ اور کائنات کی یہ جو سارا نالج ہے وہ اسی ثابتہ میں موجود ہے۔ ثابتہ کا ایک رخ اخفا اور دوسرا رخ خفی ہے۔ اخفا اور خفی وہی رخ ہیں جن کو، یعنی ان دونوں کا کمبینیشن روح اعظم بھی کہا ہے، اور اسی کو نسمہ مطلق کہا ہے۔ یہاں سے نسمہ کا اطلاق ہونا شروع ہوا ہے، اس لیے اسے مطلق کہا گیا ہے۔ ثابتہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی 11,000 تجلیوں کا ذخیرہ ہے، اور جو بندہ لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اس کے مشاہدے میں 11,000 تجلیاں آ جاتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر لطیفہ اخفا اور خفی موجود ہے۔ سن لیجئے، ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن یہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ لیکن اگر 6 سیڑھیاں آپ کے سامنے ہیں، یہ 6ٹھی سیڑھی پہ جانا ہے۔ آپ پہلی سیڑھی کے قیام کو ترک کریں گے، پہلی سیڑھی پہ جہاں آپ رکے ہوئے ہیں اس سے ہٹیں گے، تب دوسری سیڑھی پہ چڑھیں گے، جب دوسری سیڑھی سے ہٹیں گے تب تیسری سیڑھی پہ چڑھیں گے۔ تو یہ جو پہلی سیڑھی سے ہٹنا، اسی کو نفی کہتے ہیں، اسی کو اپنے علم کی نفی کرنا کہتے ہیں۔ ہم وہ بازی نہیں آتے، ہمیں اپنے علم کا ہی بڑا غرہ ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنے علم کی حدوں میں رہو۔ پھر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالی ہر سالک کو اپنے مرشد کی محبت اور عشق عطا کریں، یہ راز بتا دیا ان لطائف کو رنگین کرنے کا۔ یاد رکھیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مراد یہ، جب تک ہم ان کی طرز فکر سے آراستہ نہیں ہوں گے، ہم اللہ کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اے میرے محبوب، کل
ان کنتم تحبون اللہ، اگر انہیں اللہ چاہیے، انہیں اللہ سے پیار ہے، فاتبعونی، تو میرا اتباع کریں، یعنی میرے جیسے بن جائیں یا میرا پیروی کریں۔ تو یہ جو پیروی کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو ہم اختیار کریں تو ہمیں اپنی طرز فکر حاصل کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنانا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس وسیلے سے ہر سالک کو اپنے پیر و مرشد کی محبت اور عشق عطا کرے۔ یہ محبت کیا ہے؟ محبت چاہت ہے، اور عشق کیا ہے کہ جب سوائے مرشد کے کوئی دوسرا میں نے عشق کسے کہتے ہیں؟ جب ایک خیال کے علاوہ جس چیز کا عشق سوار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہی ذہن میں نہ رہے۔ تو جب تک مرشد کا عشق نہیں حاصل ہوگا، مرشد کریم کے طرز فکر نہیں منتقل ہوگی، جب ان کی طرز فکر نہیں منتقل ہوگی تو نہ آپ امام سلسلہ کی سیڑھی پہ جا سکیں گے اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز فکر کو فالو کر کے آپ اللہ کے ذہن تک پہنچ سکیں گے۔ یہ سارا اس کا راز بتا دیا یہاں پہ۔ پیر و مرشد جب ثابتہ کے اندر اپنے تصرف سے انوار منتقل کر کے خفی اور اخفا کو متحرک کر دیتا ہے تو سالک کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان بحیثیت علیم کے اللہ کے علم کا ایک جزو ہے۔ دیکھیں ذرا کیا کرتا ہے، ذرا یہ جملہ طویل ہے کہ پیر و مرشد جب ثابتہ کے اندر اپنے تصرف سے، تصرف کہتے ہیں اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے، جب مرید اپنا ذہن مرشد کے حوالے کرے گا تبھی تو وہ اس میں اپنا تصرف کرے گا، یعنی اپنا اختیار استعمال کر کے کیا کرے گا، اپنے انوار منتقل کر دے گا، یعنی اپنی فکر کو، اپنی سوچوں کو مرید کے اندر منتقل کرے گا۔ جب وہ اب اس کے درجے کے انوار یعنی اپنی مرشد کریم کی فکر اور اس کی سوچ ہمارے اندر منتقل ہوگی تو کیا ہوگا، یہ اخفا اور خفی متحرک ہو جائیں گے، یعنی ہم ان کی تحریکات کو سمجھنے کی صلاحیت سے متصف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو وہ خفی اور اخفا کو متحرک کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو سالک کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی سالک کو پتہ چل جاتا ہے کیا کہ انسان بحیثیت علیم کے، اب وہ جتنا علم اس کو آیا وہ اللہ کے علم کا جزو ہے، جزو۔ یہ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ پہلے 4 چیپٹرز میں ہم نے یہی دیکھا کہ بھئی ہمارا تعلق خالق سے مخلوق کا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسری جہت سامنے لائی جا رہی ہے کہ خالق اور مخلوق کا جب تعلق آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ مخلوق بن جائیں تو پھر ہمیں اپنی طرز فکر کو اس درجے پہ لے جانا ہے کہ ہم علم حاصل کر سکیں، اور وہ پورا میکانزم بتایا کہ اس کے لیے ہمارے اندر پیر و مرشد سے محبت اور عشق ہو، اور جب پیر و مرشد کرم فرمائیں، جب آپ اور میں اس قابل ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم ہو گئے ہیں، جب ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا تصرف کر کے انوار، اپنے انوار کو، تصرف سے انوار کو منتقل کر کے جب ہمارے لطیفہ خفی اور اخفا کو جو موجود ہیں صرف ان کو متحرک کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرا جو بھی علم ہے یہ سب اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے، اللہ کے علم کا ایک جزو ہے، اور یہ حقیقت بھی اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے کہ بحیثیت علیم اللہ تعالی کل ذات ہے، یعنی انٹائرٹی میں ایک ذات ہے، ایک انٹائر، مکمل، پوری، بھرپور کل ذات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ انسان بھی جزوی طور پر علیم ہے اس لیے اسے علم کا مشاہدہ ہو جاتا ہے
جو اسے تنزل اول کی شکل میں منتقل ہوا تھا. تنزل اول یعنی جہاں پہ صفات نے پہلا ڈسپلے شروع کیا یا جہاں پہ صفات کی تجلیات کا عکس پڑا. تو یہ جو آج ہم نے پڑھا اس کا بڑا مختصر سا خلاصہ بھی سنتے جائیے کہ بھئی تین چیزیں ہیں، ایک نسمہ مرکب ہے، نسمہ مفرد ہے، نسمہ مطلق ہے. نیچے سے شروع کریں تو ہمارا یہ فزیکل باڈی کے اوپر جو جسم ہے وہ نسمہ مرکب ہے. اس سے اوپر اگر آپ ذہن کی سطح پہ جائیں گے تو وہ نسمہ مفرد ہے، اسی کو روح انسانی کا. پھر اس سے اوپر جو ہے وہ نسمہ مطلق ہے اور وہ درجہ جو ہے روح اعظم کا ہے. اور روح اعظم میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ ظاہر ہے کہ دو لطائف ہیں، یعنی دو سطحیں ہیں، اس کی دو سطحیں ہیں. انہی کو ہم نے سمجھنا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی ساری یہ کہہ کے کہ یہ ساری صفات کا کی تجلیات کا جو اجتماع ہے یہ ساری وہ روح اعظم میں ڈسپلیڈ ہے یا ریکارڈڈ ہے. یہ وہاں پہ ان کا عکس پڑتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو نیچے سے اپنے شعور کو بڑا کرتے ہوئے جانا ہے. اب یہ جو میں اس کی حکمت سمجھاؤں کہ حضور مرشد کریم نے پہلے یہ اوپر سے شروع کیا ہے، خالق سے شروع کیا ہے، تاکہ ہمیں اس علم کی میگنینمٹی کا، اس کی عظمت کا یہ احساس ہو کہ ہم کتنے عظیم علم کو حاصل کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. ساتھ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وسیلے سے مرشد کریم کے عشق میں اس علم کو حاصل کر لیں. الہی آمین.